بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے کسان کی مشکلات اور ان کا سدھے باب۔ زراعت جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر زراعت نہ ہوگی تو کافی ساری ٹیکسٹائل بھی بند ہو جائیں گی اور خوراک کی کمی ہو جائے گی، جس سے نہ صرف انسان بلکہ حیوانوں کا بھی اس زمین پر زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آج جس موضوع کو میں نے آپ کو بتانے کے لیے چنا ہے وہ زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، کسان۔ کسان سے ہر کوئی جو کسان پیدا کرتا ہے ہر چیز، ہر اناج وہ کھا تو لیتے ہیں، بڑی شوق سے ہم کھاتے ہیں، لیکن کبھی کسان کے ہم نے حالات بے نظر نہیں ڈالی کہ اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی آمدن کتنی ہے، جو کہ مین فنکشن ہے ہماری زندگی میں، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے کسان کا، جس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، اور وہ کسان جو لوگوں کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے، خود اس کی زندگی کتنی مشکلات اور دشواریوں میں ہے، اس کو آج تک کسی نے نہیں جانا۔ کسان کی ڈیوٹی کسان کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے، جو کہ شاید کسی بھی انڈسٹری، آفس، بینک یا کاروباری لوگ کوئی بھی اتنی لمبی ڈیوٹی نہیں کرتا جتنا کہ کسان ڈیوٹی دیتا ہے۔ چاہے سردی ہو چاہے گرمی، بارش ہو یا کہرا، دھند ہو یا آندھی، کسان ہر صورت ہر دن اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ اسے نہ ٹھنڈ لگتی ہے، نہ دھوپ، نہ بارش کے پانی سے بھیگ کر بیمار ہوتا ہے، سرد راتوں میں بھی رات کو جاگ کر کھیتوں کو پانی لگاتا ہے۔ اسی کو پوری زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہے، عید ہو چاہے برات ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کسی کی مرگ ہو، وہ ہر صورت اپنا کام مکمل کرے گا، اور کبھی بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آج وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، خاص کر چھوٹا کسان، چھوٹا کاشتکار، جب بھی اس پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ کن ناگزیر حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کے پاس بچوں کی تعلیم، میڈیکل، اولاد کی شادی بیاہ اور دیگر لوازم زندگی کے لیے بہت ہی کم وسائل ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی طرف نہیں سوچا کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی ضروریات زندگی کی ہیں، اس کے بچے، کیا وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلوا سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا خیال ہی کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ ہم تو صرف سوچتے ہیں انڈسٹری کی طرف، ہم تو صرف سوچتے ہیں ٹیکسٹائل کی طرف، ہم تو صرف سوچتے ہیں کاروبار کی طرف۔ تو وہ جو خوراک پیدا کر رہا ہے، جو غلہ پیدا کر رہا ہے، جو انسانی المیہ، اگر وہ خوراک نہ پیدا کرو تو بہت بڑا انسانی المیہ بن جائے، اس کی طرف ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا۔ اس سے ایک تفریق کا عمل بنتا جا رہا ہے کہ جو کاروباری اور ٹیکسٹائل ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور جبکہ کسان غریب ہوتا جا رہا ہے، یوں اس کے بچے اپنے آپ کو دیگر بچوں کی نسبت کم تر سمجھتے ہیں، اور وہ یوں زندگی میں آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کسان کسان اپنی زمین کو اپنی ماں سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مشکل وقت میں اسے بھی گروی رکھ کر قرض حاصل کرتا ہے، اور بعض اوقات اگر فصل اچھی نہ ہو یا قدرتی آفات آ جائے تو وہ شاید یہ قرضے کی رقم واپس کرنے سے قاصر ہو جائے، اور یوں وہ لوگوں کی نظروں اور اپنے گرتا جاتا ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے کسان ایسی زب و حالی کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ کسی نے آج تک کسان کے بارے میں، خاص طور پر چھوٹے کسان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، بادشاہتیں بدلتی رہیں، لیکن کسان جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ لاچار اور بے بس نظر آ رہا ہے۔ آج کے اس دور میں جتنی ترقی ہوئی ہے، ترقی سے بڑھ کر ہر جگہ مافیا نے اپنا مقام بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں 2 نمبری۔ بیچارہ کسان جائے تو جائے کہاں؟ خود 1 نمبر چیز دے کر 2 نمبر سپرے، کھاد، کھل، چوکر،
حتیٰ کہ کافی ساری چیزیں جو کہ مارکیٹ میں سستے داموں پر دستیاب ہیں، کسان سستی سمجھ کر خرید لیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کی جگہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ازالہ کی طرف آنا ہے، ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسان اوپر اٹھے، تاکہ اس کا معیار زندگی بلند ہو، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، اور ہم زر مبالغہ کریں، بجائے کہ ہم باہر کے ملکوں سے چیزیں منگوائیں، ہم اپنے ملک کی چیز ایکسپورٹ کریں، زرعی چیزیں ایکسپورٹ کریں، فوڈ ایکسپورٹ کریں اور اسے اچھا زر مبادلہ کمائیں۔ اب چند ایک سفارشات جو کہ میں بتا رہا ہوں حکومت وقت سے، تمام کسان بھائیوں سے، تمام جو ہماری کابینہ ہے ان سے، تاکہ ان سفارشات پہ آپ عمل کر کے نہ صرف اس کو صحت کی سہولتیں دے سکتے ہیں، نہ کہ اس کا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اس کو کافی ساری اس کی مشکلات کا اس طرح ازالہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت ہی ایزی ہمارے ادارے موجود ہیں، بہت ہی ایزی سٹیپ ہیں۔ تو آئیے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا اس میں میرا کیا مشورہ ہے، اور اس پہ آپ عمل کر کے بہت اچھا کسان کو اوپر کیسے لے آ سکتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے کسان کو۔ نمبر 1، کسان کو جس طرح فیکٹری کو بجلی پہ سبسڈی دی گئی ہے، اس طرح کسانوں کو بھی بجلی پہ سبسڈی دی جائے، بلوں پہ سبسڈی دی جائے، تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ فصلات اگائیں۔ نمبر 2، چھوٹے کاشتکاروں کے قرض جو ہیں ان میں ریلیف دیا جائے، بلا سود دیے جائیں یا قرض معاف کیے جائیں، تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ حکومت چھوٹے کسانوں کی کمیٹیاں تشکیل دے جو کہ چھوٹوں کسانوں پر مشتمل ہوں، وہ کھاد، بیج، سپرے یا ایسی دیگر ذیلی چیزوں کو پکڑ کر حکومت کو مطلع کریں، تاکہ ان کا سیدھے باب، مافیا کا سیدھے باب کیا جا سکے، اور یہ کمیٹیاں چھوٹے کاشتکاروں کی ہوں، بڑیاں مچھلیاں اس میں شامل نہ ہوں۔ چھوٹے کاشتکاروں کی سوشل سیکورٹی میں رجسٹریشن ہو، جیسے کہ ایک ہمارا ادارہ ہے سوشل سیکورٹی کا، جو کہ خاص طور پر فیکٹریز اور دیگر ملازمین جو ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس طرح چھوٹے کاشتکار جو کہ وہ بھی ایک کاروبار کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کو بھی رجسٹرڈ کیا جائے، وہ اپنی ماہانہ جو ہے کنٹریبیوشن جمع کروائیں، اور کنٹریبیوشن جمع کروانے کے بعد اگر ان کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، ان کا علاج معالجے کا مسئلہ بنتا ہے، ان کی بیوی بچوں کا علاج معالجے کا مسئلہ بنتا ہے، ان کے والدین کا بنتا ہے، تو ان کو کسی قسم کی دقت نہ ہو اور وہ ایزلی وہاں سے بینیفٹ اٹھا سکیں، بجائے کہ وہ اپنی گروی رکھی زمین، بجائے کہ وہ کوئی مویشی بیچیں، بجائے کہ وہ کسی سے قرضہ اٹھائیں، بجائے کہ وہ زیور اپنا بیچیں، تو اس میں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا۔ اس سے آگے جو پوائنٹ ہے وہ ہے EOBI میں چھوٹوں کسانوں کو رجسٹر کیا جائے، جیسے کہ فیکٹریز اور آفیسز وغیرہ کے ملازمین کو رجسٹر کیا جاتا ہے EOBI میں، اور ان کو پینشنز کی سہولت ہوتی ہے، دوران ڈیتھ کی سہولت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ میرا مشورہ ہے کہ چھوٹے کسانوں کو جو چھوٹے لیول پہ ہیں، کم از کم 8، 10، 12 ایکڑ تک، ان کو رجسٹریشن EOBI میں دی جائے، اور ان سے ماہانہ کنٹریبیوشن لے کر ان کو ان بینیفٹس حاصل کیے جائیں، ان کو ان بینیفٹس دیے جائیں، تاکہ ہمارا غریب، ہمارا چھوٹا جو ہے وہ اپر لیول پہ ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہمارا غریب اوپر ہے، ہم نے غریب کو اوپر لے کر آنا ہے نا، تو غریب کیسے اوپر آئے گا؟ خاص طور پر وہ غریب کسان جو اس کے پاس 2-4 ایکڑ ہیں، وہ بمشکل سے اپنے گزارا کرتا ہے، اس کے پاس نہ علاج کے پیسے ہوتے ہیں، نہ دیگر لوازمات کے لیے پیسے ہوتے ہیں، نہ میرج کے لیے پیسے ہوتی ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے، وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ کا کام چلا رہے ہیں، ایک سے آئے ادھر خرچ کر دیے، ایک سے آئے ادھر خرچ کر دیے۔ تو ایسے سٹیپ لے کر ہم نے ان کو اپر کرنا ہے، ان کی EOBI میں رجسٹریشن ہو، تاکہ جب وہ 50 یا 55 سال کی عمر یا 60 سال کی عمر جو ہماری EOBI کی ہے اس تک پہنچے، تو وہ اگر دوران رجسٹریشن وہ فوت ہو جائیں تو ان کا جو ہے بیوی بچوں پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے اور ان کو کچھ بینیفٹس مل جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے کہ اگر وہ اس ایج تک، کمپلیٹ ایج تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو پینشن ملے، جس طرح دوسرے اداروں کو ملازمین کو پینشن مل جاتی ہے، ان کو بھی پینشن ملی جائے، تاکہ ان کا بڑھاپا نہ بجائے کہ وہ
اولاد کی طرف دیکھیں، اولاد کو پہلے ہی وہ، کیونکہ ہمارے نچلا طبقہ ہے تو اولاد خود کمائے گی کھائے گی کیا کرے گی اس سسٹم میں، تاکہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے، اور وہ ان کو ایک پراپر ذریعہ ہو، ان کو اپنا ایک ذریعہ معاش ہو ان کو، تاکہ خوراک مل سکے، وہ اچھا لباس مل سکے، اور ان کو مقام حاصل ہو سکے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے جی چھوٹے کسان، جو کہ ٹریکٹر، مشینری یا کوئی اوزار جو ہے وہ زرعی لحاظ سے نہیں خرید سکتے، اور وہ اس میں وہ دوسرا مطلب ہے کہ بڑے لوگوں سے وہ کرائے پہ استعمال کرتے ہیں، تو کافی زیادہ ان کو دقت بھی ہوتی ہے، ایٹ اے ٹائم فصل بھی نہیں بیچ سکتے، اور بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مانے ریٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں، تو اس سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ایک گاؤں میں تقریباً ایک ایک کمیٹی بنائے جو کہ چھوٹے کاشتکاروں کی ہو، چھوٹے کاشتکاروں کی ہو، اور ان کو سبسڈی کے تحت ٹریکٹرز اور اوزار، جو تمام زرعی اوزار ہیں وہ فراہم کیے جائیں، یا 2-4 گاؤں کو ملا کر ایسے چھوٹے کاشتکار کی کمیٹیاں بنائی جائیں، اور ان کو ایک علاقے میں یا ایک یونین کونسل کے تحت 2-3 علاقوں میں وہاں پہ مشینری اور یہ چیزیں ساری فراہم کی جائیں، سبسڈی کی تحت فراہم کی جائیں، جو صرف چھوٹے کاشتکاروں کے لیے، اور جو چھوٹے کاشتکار رجسٹرڈ ہوں وہ اس کو یوز کریں اپنا تیل ڈال کر، اور اس کی جو ریپیئرنگ کی ہے اس کا ماہانہ تھوڑا تھوڑا سا حصہ 100 200 کر کے وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ ان سے لے، اور وہ ریپیئرنگ کے لیے ان سے یوز کرے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑے سے پیسے بھی کمیٹی کے پاس آ جائیں گے کل کو، کیونکہ مشینری خریدنی ہے یا اکوپمنٹ خریدنا ہے یا اس کی ریپیئرنگ کرانی ہے، تو اس میں بھی ایک زبردست قسم کا بینیفٹ ہوگا، اور کسان یوں اپنے لیول سے خود اوپر رہے گا، چھوٹا خاندان اوپر ایک اٹھے گا کاشتکار ہمارا۔ اور اس کا خیال بھی کمیٹی کے ذمہ ہوگا، کیونکہ چھوٹے کاشتکاروں کی کمیٹی ہوگی۔ اس میں پہلے بھی کہا ہے، بعد میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی مچھلیاں جو ہیں ان کو داخل پلیز نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر وہ داخل ہو گئی تو پھر چھوٹے کاشتکار کو کسی نے نہیں دینا، اور وہ تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، بڑا آرام سے اپنے ہل چلائے گا، اپنا سارا کچھ کرے گا، مشینری بھی یوز کرے گا، لیکن چھوٹے کو پھر انہوں نے نہیں دینا۔ یہ کمیٹیاں چھوٹے کاشتکاروں کی ہوں، اور یہ چیزیں بھی رجسٹرڈ ہی چھوٹے کاشتکار ہوں، اور یہ چیزیں بھی ان کے استعمال کے لیے دیے جائیں، تاکہ ہمارا چھوٹا طبقہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ جا کے ایک لینڈ لارڈ ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، تو وہ ان سے بینیفٹس نہیں لیے۔ اور جو 8ویں نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کسانوں کو سستے اور سبسڈی کے تحت سولر سسٹم دیے جائیں، خاص طور پر چھوٹے کسانوں کو، ان کے چھوٹے ٹیوب ویل کے لیے، تاکہ ان کو پانی کی اگر کہیں مشکلات ہیں تو وہ ان کا ازالہ ہو سکے، اور وہ فصل پہ زیادہ توجہ دے کر زیادہ پیداوار دے سکیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسا سسٹم لایا جائے، ایسا کوئی قرعہ اندازی کے سسٹم لائے جائیں، تاکہ چھوٹے جو کاشتکار ہیں ان کو، تاکہ ایک ہم نے بنانا ہے، ایک ہم نے زاویہ بنانا ہے کہ لوگ اس طرف آئیں، سولر کی طرف آئیں، بجائے کہ بجلی کی طرف چھوڑ کے سولر کی طرف آئیں۔ تو ایسی کوئی گورنمنٹ سکیم لے کے آئے کہ جس میں قرعہ اندازی، کوئی تھوڑے تھوڑے لے کے قرعہ اندازی کرے چھوٹے کسانوں کی، اور اس میں ان کو فری ٹیوبیلز، فری سولر سسٹم دیے جائیں۔ اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ میں سولر سسٹم کی طرف آؤں، تاکہ وہ عام بجلی سے وہ روٹین وائز وہ ہٹے۔ اور ایسی چیزیں ہم لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایک معاشرے کو ہم اوپر لے کے آ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹے کسان کو ہم اوپر کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف چھوٹا کسان بلکہ کافی سارے لوگوں کا فروغ ہوگا۔ اس وقت جو آپ فگر لے لیں تو کافی سارے، میں کہتا ہوں 50% سے بھی اوپر، 70% جو ہمارے پاس وہ چھوٹے کاشتکار ہیں۔ یہ چھوٹے کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو یقین کریں جب کسان ترقی کرے گا تو وطن عزیز کا ہر انسان ترقی کرے گا، اور جو چیزیں خوراک کی ہم باہر سے منگواتے ہیں وہی چیزیں ہم باہر بیچ کر اچھا بھلا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور کسان کا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔
وقت ہے. اگر اب بھی ہم نے ایسا نہ کیا تو آنے والے وقت میں صرف پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. یقین کریں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم نے کسان کو بچانا ہے، کسان کو نہیں بچانا. یہ ہم نے اپنی خوراک کو بچانا ہے. یہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سوچنا ہے کہ آیا آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے خوراک ہوگی ان کے لیے کہ نہیں. اگر چھوٹا کسان ختم ہوتا گیا تو بڑے آ جائیں گے. بڑی پھر مرضی کے ان کے گودام ہوتے ہیں، وہ اسٹور کرتے ہیں، وہ مافیا میں آ جاتے ہیں. وہ تو بڑا بڑا سسٹم ہوتا ہے. سب سے جو بینیفٹ دے رہا ہے نا وہ چھوٹا کسان ہے، کیونکہ اس کی ضرورت جتنی ہوتی ہے وہ رکھتا ہے، باقی وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیل کرتا ہے. اس کے پاس نہ سٹاک کی گنجائش ہوتی ہے، نہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے اور وہ ہم سے سب سے نیچے طبقہ اس وقت وہ پس رہا ہے. مزدور اگر فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں، لیکن کسان کو کیا بینیفٹس مل رہا ہے؟ چھوٹے کسان کو کوئی بینیفٹس نہیں ہے اس دور میں مل رہا. تو ہم نے اس کے بارے میں مت سوچنا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے اور وزیر اعظم صاحب سے اور اس کی کابینہ سے کہ لازمی ان پر سوچیے، اور جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے وہ لازمی آگے دوستوں کے شیئر کرے تاکہ حکومت تک یہ بات جلد سے جلد پہنچ جائے، اور ہماری زراعت کا سرکاری عملہ جو صرف نیند میں سویا ہوا ہے اس کو اس کی فکر نہیں کہ چھوٹا کاشتکار کا لیور اپ ہو رہا ہے یا ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو جگایا جائے. اس پہ ورکنگ کریں پلیز، خدا رہا اس پہ ورکنگ کریں. اس سے نہ بہتر ہو تو مجھے پکڑ لینا. اس سے غریب بہتر ہوگا اور ان چیزوں سے اتنا بڑا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. یہ ای او بی آئی، سوشل سیکورٹی، یہ جو جیلی ہیں مافیا، یہ چیزیں یہ تبھی حل ہو سکتے ہیں. ان میں کوئی اتنی بہت بڑی پلاننگ یا بہت بڑی سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور یہ لوگوں نے ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہونا ہے تو چھوٹے کسان نے اس کی نقل لے کر ہے. ٹھیک ہے، زمین کی چھوٹا کاشتکار اس کا ایک زاویہ رکھ لیں گے، 8-10 ایکڑ 12 ایکڑ تک جو ہو، یا 8 ایکڑ 7 ایکڑ جو بھی رکھ لیں، وہ زمین کی نقل لے کر آئے، اس کو ای او بی آئی میں باقاعدہ وہ فارم فل اپ کرائے اور اسے رجسٹر کرے. ایسے ہی سوشل سیکورٹی اس کو رجسٹر کرے. اسی کے ساتھ ہو کے لانگ کافی ہوگی.